السلام علیکم۔ آج کی کہانی انا پرست۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میں شروع سے ہی خاموش طبع مگر نخوت بھری تھی، اپنے میں گم رہتی، کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کسی کو خاطر میں لاتی تھی، ہمہ وقت خیالوں میں کھوئے سنہرے سپنوں کی پرستش میں مگن رہتی۔ ان دنوں عمر 18 سال تھی، خوبصورت اور پرکشش تھی، نوخیز عمر کے اس دور میں پرجمال کہلاتی تھی، پھر کیوں نہ خود پرست ہو جاتی۔ پہلے ہم پرانے گھر میں رہتے تھے، والد صاحب نے نیا مکان خریدا اور ہم اس میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ دن گھر کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے، ابھی پوری طرح شفٹنگ کے کاموں کی تھکن اتری نہ تھی کہ انہی دنوں ہمارے چچا زاد کی شادی کا بلاوا آ گیا، جانا لازم تھا۔ بھاگ دوڑ کر کے کچھ نئے جوڑے سلوائے اور ہم شادی والے گھر پہنچ گئے۔ بہت سے رشتہ دار لڑکیاں آئی تھیں، سب سے ملاقات ہوئی، سبھی نے پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا، ان میں کزن بھی شامل تھے، تاہم ایک کزن جس سے چچی نے خاص طور پر تعارف کروایا وہ اجنبی تھا، میں نے پہلے کبھی اسے اپنے رشتہ داروں میں نہیں دیکھا تھا، اس کا نام فیصل تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ مجھ سے یوں گھل مل کر باتیں کرنے لگا جیسے برسوں سے جانتا ہو، اس کا یہ بے تکلفانہ انداز مجھے ناگوار گزرا، میں تو یوں بھی بہت زیادہ لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ رات کو اچانک بجلی چلی گئی، چچی نے کہا، سائرہ بیٹی اندر جا کر موم بتیاں لے آؤ۔ میں نے سیل فون کی ٹارچ جلائی اور کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ یہ لائٹ بھی بجھ گئی اور میں اندھیرے میں الماری کی طرف جاتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ میں نے کہا، کون ہے، نظر نہیں آتا کیا؟ ادھر سے جواب آیا، کمال کرتی ہیں محترمہ، کبھی اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ صاحب بھی شاید موم بتیوں کا ڈبہ الماری سے نکالنے آئے تھے، اس کے ہاتھ میں ماچس تھی، اس نے ماچس کی تیلی جلائی، میں نے ڈبہ نکالا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی تو بولا، ایک موم بتی مجھے بھی عنایت کرتی جائیے۔ میں نے چند موم بتیاں اسے تھما دی، بولا، اندھیرے میں ٹکرے مارنے سے بہتر تھا کہ اجالے میں دوستی کر لیتی۔ اس کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا، برہمی سے جواب دیا، دوستی لڑکیوں سے کی جاتی ہے، لڑکوں سے نہیں۔ بولا، مگر ہمارے امریکہ میں تو ہماری دوستی لڑکیوں سے بھی ہے، یہ امریکہ نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا۔ یہ کہہ کر میں دانت پیستی کمرے سے نکل گئی۔ اس کا فکرہ میرا تعقب کر رہا تھا، اتنا غصہ مت کرو محترمہ، شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اگلی صبح سو کر اٹھی، اوپر کی منزل سے کسی نے میرے قدموں میں رکا پھینک دیا۔ بتاتی چلوں کہ ہم لڑکیاں نچلی منزل جبکہ رشتہ دار لڑکے سب اوپر کی منزل میں ٹھہرائے گئے تھے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہ آیا تو رکا اٹھا لیا، کمرے میں لا کر پڑھا، رونے بیٹھ گئی۔ تبھی وہاں کسی نے جھانکا، یہ فیصل تھا، مجھے روتا پا کر بولا، ارے کیوں رو رہی ہو، کیا زیور گم گیا ہے؟ رکا جو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اس کی طرف اچھال دیا، اس نے اٹھا کر پڑھا اور کہا، اس میں رونے کی کون سی بات ہے، خوبصورت لڑکیوں کے ایسے پیغامات ملتے ہی رہتے ہیں، ٹھہرو میں پتہ کرتا ہوں یہ کس گدھے کی حرکت ہے۔ اس نے پتہ کیا کرنا تھا، بات آئی گئی ہو گئی۔ شام کو مہندی کی رسم تھی، میں نے سوٹ کیس کھولا اور چند جوڑے نکالے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا پہنوں۔ تبھی اس نے کھڑکی سے جھانکا، پوچھا، کیا بات ہے، اب بھی پریشان ہوں؟ اس کی مداخلت بیجا پر سخت غصہ آیا، سوچا یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، جھنجھلا کر کہا، کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے جو ہر وقت میرے تعاقب میں ہی رہتے ہیں؟ وہ میری بات سن کر کمرے میں آ گیا۔ میں نے اصل میں آپ کو پریشان دیکھا تو سوچا شاید ابھی بھی خط والے مسئلے پر پریشان ہے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو کیا میں مدد کروں؟ کیونکہ ہمارے امریکہ میں تو لوگ ایک دوسرے کو پریشان دیکھ کر ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، میرے کمرے کا باتھ روم بہت گندا ہو رہا ہے، سبھی لڑکیاں یوز کر رہی ہیں، تم ذرا اسے چمکا دو، میں نے جل کر کہا، مگر وہ تابعداری سے بولا، جی اچھا ابھی صاف کیے دیتا ہوں۔
میں بھی خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلا اس کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ خفگی سے بولا، کیوں ہنس رہی ہو؟ کیا میرے سینگ نکل آئے ہیں؟ اسے خفا دیکھ کر میں نے کہا، ٹھہریے، کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کام اور بھی ہے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، ہمارے امریکہ میں سب اپنا باتھ روم خود صاف کرتے ہیں، آپ دوسروں سے دھلواتی ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی کو روکا۔ بس ایک کام اور ہے۔ جب ایک کام نے یہ میرا حال کر دیا ہے تو پتہ نہیں آپ کا دوسرا کام کیسا ہوگا۔ وہ کہنے لگا۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، اصل میں پریشان ہوں کہ ان میں سے کون سا جوڑا پہنوں، پلیز میری مدد کریں۔ اس کا موڈ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سارے کپڑے دیکھنے کے بعد مائیوں کی تقریب کی مناسبت سے پیلا جوڑا نکال کر الگ کر دیا۔ کہنے لگا، آج یہ پہن لینا، بہت اچھا لگے گا آپ پر۔ میں حیران رہ گئی اس کے انتخاب پر۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے تقریب کی مناسبت سے صحیح رنگ کا جوڑا منتخب کیا تھا۔ رات کو جب میں نے وہ لباس پہنا تو سب مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ سہیلیوں نے تعریف کی، تاہم میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت انہماک سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شادی کی تقریبات ختم ہو گئیں اور ہم گھر واپس آ گئے۔ جانے کیوں رہ کر مجھے فیصل کا خیال آتا رہا، شاید اس وجہ سے کہ وہ دوسرے تمام کزنوں سے مختلف تھا۔ وہ میرے والد کے چچا زاد بہن کا بیٹا تھا اور یہ لوگ عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے، اسی لیے فیصل کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے برا نہیں لگا تھا، میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن بھی نہ گزرے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آن پہنچا۔ یہ لوگ ہم سے ملنے آئے تھے۔ امی ابو نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بے تکلفی سے مجھے تلاش کرتا وہاں آ گیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کیسے آ گئے؟ جواب دیا، جلدی میں آئے ہیں، پرسوں ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں، سوچا آپ سے مل کر جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، میں بولی۔ وہ مزید گفتگو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ امی نے اسی وقت آواز دی، سائرہ ادھر آؤ، تمہاری پھپھو آئی ہیں، ان سے ملو۔ میں تیزی سے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی، تاہم نہ میں نے معذرت کی اور نہ ہی پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس مختصر سی ملاقات کے بعد وہ 2 سال تک نہیں آیا۔ رہ کر سوچتی تھی، اس روز 1-2 باتیں فیصل سے کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ میں نے بہت ہی بد اخلاقی سے کام لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ہر دن اس کا خیال آ جاتا، افسردہ ہو جاتی، لیکن گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، جانے والے کب جلد لوٹ کر آتے ہیں۔ فیصل گو بے خواب و خیال جیسا تھا، اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر پھر بھی یاد آ جاتا تھا۔ لگتا تھا فیصل کا تصور ذہن میں پختہ ہو گیا ہے اور اب کبھی اسے بھلا نہ سکوں گی۔ دعا کرتی کہ کاش ایک بار پھر آ جائے تو اسے مایوس نہ کروں گی۔ وہ عام لڑکوں جیسا نہیں تھا، بالکل سیدھا سادہ اور بے ضرر تھا۔ آخر میری دعا قبول ہو گئی۔ 2 سال بعد اچانک فیصل اور اس کے والدین ہمیشہ کے لیے امریکہ کو خیر بات کہہ کر وطن لوٹ آئے۔ میں نے سنا وہ سب کے گھر گئے ہیں مگر ہمارے گھر نہیں آئے، جبکہ مجھے اس کا انتظار تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ تبھی ہر وقت میرے لبوں پر مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ جس کا انتظار تھا وہ آنے والا ہے۔ 2 ماہ اسی کیفیت میں گزر گئے۔ ان لوگوں کے پاکستان آ جانے کے باوجود یہ کرب انتظار ختم نہ ہوا تو بے چین گھڑیاں بڑھتی چلی گئیں۔ فیصل کو نہ آنا تھا، نہ آیا۔ تاہم ایک روز اس کے والدین ملنے ہمارے گھر آئے۔ جی چاہا پوچھوں فیصل کیوں نہیں آیا، لیکن صرف اپنی انا بچانے کی خاطر میں نے نہ پوچھا کہ جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو مجھے کیوں ہو۔ آنٹی نے کہا ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے تبھی نہ آ سکے۔ آخر ایک روز اس کا میرا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ امی کے ساتھ بازار میں ایک سٹور پر کھڑی تھی کہ وہ وہاں آ گیا۔ بے تکلفی سے امی سے مخاطب ہوا، میں یہاں اپنے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا، کیا آپ لوگ بھی شاپنگ کر رہے ہیں؟ پھر اس نے مجھے مخاطب کرنا چاہا لیکن میں نے لا تعلقی سے منہ پھیر لیا، گویا اس کی بات سنی ہی نہیں۔ میری طرف سے یہ ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار تھا کہ وہ ہمارے گھر کیوں نہیں آیا، لیکن شاید اس نے اس کا غلط مطلب لیا۔ وہ سمجھا کہ میں اس کو ناپسند کرتی ہوں، تبھی بات کرنا نہیں چاہتی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ دل لمحہ لمحہ اس کے انتظار میں تڑپتا رہا ہے۔
اللہ جانے میری کیسی فطرت تھی کہ جو دل میں ہوتا لبوں تک نہ لا سکتی تھی۔ وہ اسی لمحے امی کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اب میں خود کو کوسنے لگی کہ میری شخصیت میں کیا کمی ہے، اتنی پیچیدہ کیوں ہے؟ کیا میں اذیت پسند ہوں یا خود پسندی کا شکار ہوں کہ اسے گھر مدعو کرنے کا یہ سنہری موقع بھی کھو دیا؟ ورنہ وہ ضرور آ جاتا اگر میں ہلکا سا اشارہ بھی کر دیتی کہ مجھے اس کا انتظار تھا۔ دعا کرنے لگی کہ کاش وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ جب ہم کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے گئے تو وہ وہاں کھڑا تھا۔ مجھے کن اکیوں سے دیکھا، میں نے نگاہیں دوسری طرف کر لیں، تب بھی اس سے رہا نہ گیا۔ امی کا ہاتھ پکڑ کر بولا، چلیے آنٹی، آپ کو آئس کریم کھلانی ہے۔ وہ زبردستی انہیں لے جانے لگا۔ لا محالہ میں بھی امی کے ساتھ پیچھے چلتی رہی اور ہم آئس کریم والے پورشن میں آ گئے۔ سب آئس کریم کھا رہے تھے، یہاں بھی چاہنے کے باوجود میں فیصل کو مخاطب نہ کر سکی۔ گہری چپ مجھے گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ 2-3 بار فیصل نے مجھ سے بات کی اور میں جواب نہ دے پائی تو وہ مایوس ہو گیا۔ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، خود سے کہا، سائرہ کی بچی، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھ لینا یہی تیرا رویہ تیرا دشمن بنے گا۔ پھر خود کو تسلی دی، اگر اس کی چاہ سچی ہوگی تو خود ہی آ جائے گا۔ وہ نہیں آیا اور پچھتاوا روز بروز بڑھنے لگا۔ جی چاہا فون کر کے بلا لوں، مگر دل نے کہا خود فون کر کے ہلکی ہو جاؤ گی۔ میری قدر و منزلت اس کے دل میں ہوتی تو خود آ جاتا، جس کا 2 سال پل پل گن کر انتظار کیا ہے۔ میں اپنی بے نیازی اور صد مہری کا خود جواز تلاش کرتی رہی، جبکہ اس کے فرشتوں کو خبر نہ تھی کہ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ اگر سیدھی طرح فون کر کے اسے شکوہ کر دیتی کہ تم امریکہ سے تو آ گئے، سب کے گھر ملنے بھی گئے، ہمارے گھر کیوں نہیں آئے، تو یقیناً وہ آ جاتا۔ لیکن میں نے سوچا میں ہی رابطہ کیوں کروں، جسے آنا ہے خود ہی آئے۔ غرض اپنی ہی بنائی ہوئی بھول بھلائیوں میں گم تھی کہ ادھر ایک نیا باب رقم ہو گیا۔ ایک دن ہماری چچی ملنے آئی، ان کی بیٹی ماریا بھی ساتھ تھی۔ اس نے بتایا کہ فیصل ہمارے گھر آتا ہے اور میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ وہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، خوب ہنساتا ہے۔ میرے والدین اس کے والدین سے رشتے کی بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ماریا کے منہ سے یہ سن کر مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ چلے گئے، لیکن میں اپنے کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر اسی طرح دیر تک بیٹھی رہی جس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر تک باہر نہ نکلی، حتیٰ کہ شام ہو گئی، تو امی میرے کمرے میں آئیں۔ پوچھا، سائرہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ تو امی نے پوچھا، پھر کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، آئس کریم ہاؤس میں جا کر۔ امی بولی، تیار ہو جاؤ، میں نے کچھ اشیاء لینی ہے، آئس کریم بھی لے لیں گے۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں مال جانا ہے۔ یوں ہم وہاں گئے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب ہم آئس کریم ہاؤس پہنچے تو حیرت ہوئی کہ وہاں فیصل بھی موجود تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، بھاگتا ہوا آیا، ادھر آ جائیں آنٹی، میں آپ ہی کی کمی محسوس کر رہا تھا، معلوم نہ تھا کہ آپ یوں اچانک آ جائیں گی۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ چلتے ہوئے امی نے کہا، فیصل تم یہاں مل جاتے ہو، یاد بھی ہمیں کرتے ہو، لیکن ہمارے گھر ہی نہیں آتے۔ جب آپ کہیں گی آ جاؤں گا آنٹی، وہ بولا۔ ابھی چلے چلو، امی بولی۔ وہ ہمارے ہمراہ آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل نے کہا وہ ضرور تمہارے پیچھے کمرے میں آئے گا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ جب میں نے خود سے اسے نہ بلایا تو امی کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اب میں پھر ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کی راہ تکتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے رونا آ گیا کہ کیوں خود جا کر اس کے پاس نہ بیٹھ گئی، اسے خود مخاطب کیوں نہ کر لیا۔ رو رو کر سو گئی تو ایک سندر سپنا دیکھا کہ فیصل اور میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں۔ وہ ایک بےحد خوبصورت باغ ہے، پھولوں سے بھرا ہوا۔ اس کے بعد تو ایسے سندر سپنوں کا تانتا بن گیا، روز ہی خواب دیکھتی۔ افسوس میں نے اسے پانے کی حقیقی کوئی کوشش نہیں کی، بس انہی خوبصورت خوابوں میں گم رہی۔ یوں میں زندگی کے رموز نہ سمجھ سکی اور فیصل مجھے نہ سمجھ سکا۔
مجھ سے مایوس ہو کر ماریا کی طرف مڑ گیا تو ماریا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کے ماں باپ بھی سیانے تھے جنہوں نے بیٹی کی چاہت کو سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ فیصل اور اس کے والدین کی آئے دن دعوتیں کر کے ان سے خوب راہ و رسم بڑھا لیا۔ اس کے والدین بھی اچھے رشتوں کے متلاشی تھے اور فیصل جیسا اچھا رشتہ انہیں گھر بیٹھے مل گیا تھا۔ میں خوابوں کی دنیا کی باسی خوابوں میں ہی جیتی رہی۔ ماریا نے اسے خود پسند کیا اور میدان بھی مار لیا۔ میں انا کی ماری اس کے انتظار میں سوکھتی رہ گئی اور اس نے ماریا سے منگنی کر لی۔ رفتہ رفتہ جب وقت گزر گیا تو اپنی کم مائیگی کا احساس ستانے لگا۔ میں کتنی بے وقوف تھی، سوچوں کے سمندر میں سسکنے لگی۔ بجائے حقائق کا مقابلہ کرنے کے مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی گئی۔ جب فیصل کی نگاہ چاہت کا پیغام دیتی تو میں نگاہیں پھیر لیتی تھی، وہ مخاطب ہوتا تو میں جواب نہ دیتی۔ منزل قریب تھی اور میں دور ہوتی رہی۔ جب منزل دور چلی گئی تو میں پچھتاوے میں ہلکان ہونے لگی۔ ایک روز اچانک بیل بجی، امی گھر پر نہ تھیں۔ ناچار مجھے اٹھ کر جانا پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر پوچھا کون ہے؟ گھر پر کوئی نہیں۔ دراصل میں کسی کو اندر بلانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تبھی کسی نے ہاتھ بڑھا کر ایک کارڈ اندر کر دیا۔ میں نے کارڈ لے لیا۔ کمرے میں کارڈ کو لاپرواہی سے میز پر ڈالا تو تحریر پر نظر پڑ گئی۔ انکل اور آنٹی کی طرف سے تھا۔ چونک کا لفافہ کھولا تو یہ فیصل کی شادی کا کارڈ تھا۔ شادی کا کارڈ نہ تھا بلکہ میری خوشیوں کی موت کا پروانہ تھا۔ پتہ نہیں کون کارڈ دینے آیا تھا، کہیں خود فیصل تو نہیں تھا؟ اس سوال کا اب کوئی جواب نہ تھا کیونکہ میں نے دروازہ کھول کر آنے والے کو دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ یقیناً کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہوگا جو کارڈ لے کر آیا تھا۔ انکل اور آنٹی خود تو نہ آئے تھے۔ کارڈ کو کانپتے ہاتھوں سے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود بستر پر ڈھہ گئی۔ اسی دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جانے کتنی دیر بجتی رہی لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ مجھے اپنا ہوش ہی کب تھا، میں تو بے سدھ پڑی تھی۔ وہ بڑا کٹھن وقت تھا، گزر گیا۔ فیصل اور ماریا ایک ہو گئے۔ میری انا پرستی نے مجھے مار ڈالا۔ آج بھی یہی انا پرستی مجھے مارتی رہتی ہے، مگر میں پھر بھی زندہ ہوں۔ اگرچہ زندہ نہیں، زندہ لاش ہوں، لیکن لوگوں پر یہی ظاہر کرتی ہوں کہ میں جی رہی ہوں۔ مجھے کوئی غم نہیں۔ میں نے دل لگا کر تعلیم مکمل کی اور اب ایک کالج میں پڑھاتی ہوں۔ اپنا مستقبل تو بنا لیا مگر اپنی خوشیوں کو حاصل نہ کر سکی۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ لوگ مجھے قابل اور لائق پروفیسر کہتے ہیں، کچھ مجھے کامیاب انسان بھی کہتے ہیں، مگر میں ہر دم خود سے سوال کرتی ہوں، کیا میں واقعی لائق اور کامیاب انسان ہوں؟ اس سوال کا جواب میرے لیے آسان نہیں ہے۔